تجزیاتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم حالیہ رپورٹس کی بنیاد پر ایک انتہائی حساس اور گرما گرم جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے پر بات کرنے والے ہیں، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان نئے ہائپرسونک ہتھیاروں کی ممکنہ تعیناتی کا معاملہ۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا حقائق پر آتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس پورے منظرنامے کی جڑ کو سمجھتے ہیں، اور وہ ہے امریکی ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل۔ ذرائع کے مطابق اس کی رفتار میک 5+ ہے۔ ذرا تصور کریں، اتنی تیز رفتاری کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی موجودہ ڈیفنس سسٹم اسے راستے میں روک ہی نہیں سکتا۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اب ذرا اس کی رینج دیکھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، یعنی آپ ہزاروں کلومیٹر دور بالکل محفوظ مقامات پر بیٹھ کر انتہائی درستگی سے اپنا ہدف اڑا سکتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر بھی روایتی جنگی صلاحیتوں میں یہ ایک بہت ہی خوفناک اضافہ ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اس کی قیمت سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دیکھیں، عام طور پر روایتی میزائل چند ملین ڈالرز میں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ڈارک ایگل کے مکمل بیٹری پروگرام پر مبینہ طور پر 45 ارب ڈالر کا ہوش ربا خرچ آتا ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ تو ظاہر ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی اتنے مہنگے ہتھیار کا ہدف آخر ہوگا کیا؟ بیانیے کے مطابق امریکہ کا مبینہ ارادہ ایران کے انتہائی اہم اثاثوں کو نشانہ بنانے کا ہے، یعنی ان کے میزائل لانچرز، ملٹری کمانڈ سائٹس اور سب سے بڑھ کر ان کی جوہری تنصیبات۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اتنی خربوں کی سرمایہ کاری کے باوجود رپورٹس کے مطابق اس مخصوص آپریشن کے لیے امریکہ کے پاس مبینہ طور پر کل کتنے ڈارک ایگل میزائل ہیں؟ صرف 8۔ جی ہاں، صرف 8۔ جنگی حکمت عملی کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور صورتحال اس وقت مزید دلچسپ یا یوں کہہ لیں کہ سنگین ہو جاتی ہے جب ہم ان 8 امریکی میزائلوں کا موازنہ ایران کے متوقع جوابی حملے سے کرتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران کا رد عمل ایک بہت بڑے غول کی صورت میں آ سکتا ہے، جس میں مبینہ طور پر 500 ڈرونز، 50 روایتی میزائل اور 10 ہائپرسونک میزائل شامل ہوں گے۔ یہ موازنہ خطے میں طاقت کے پورے توازن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس جوابی حملے کی جو ٹائم لائن ذرائع نے بتائی ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کا یہ متوقع حملہ اتنا شدید اور تیز ہوگا کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا محض 30 سیکنڈز کے اندر صفایا ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، صرف آدھے منٹ میں مکمل تباہی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ذرائع کے مطابق اس متوقع جوابی کارروائی کا ایک بہت بڑا ہدف امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں گے۔ اب ہائپرسونک ہتھیاروں سے ان دیوا ہیکل جہازوں کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے کہ انہیں بآسانی ڈبویا جا سکتا ہے۔ اور یاد رہے، ہر جہاز پر لگ بھگ 5000 فوجی سوار ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں براہ راست داؤ پر لگ جائیں گی۔ اچھا، اب ذرا جوہری حکمت عملی کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں جوہری فتوے کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دراصل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا ایک تاریخی مذہبی حکم ہے، جو جوہری ہتھیار بنانے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کے اس نظریے کے مطابق چونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اس لیے عین ممکن ہے کہ اپنی بقا کی خاطر وہ اس فتوے کو واپس لے کر باقاعدہ ایک جوہری تجربہ کر ڈالے۔ اور یہ چیز ہمیں ڈیٹرنس یعنی نظریہ دفاع کو بہت شاندار طریقے سے سمجھاتی ہے۔ ذرائع کا تجزیہ واضح ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ شمالی کوریا اور پاکستان جیسی طاقتوں پر براہ راست کوئی حملہ نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس جوہری دفاع موجود ہے۔ دوسری طرف یوکرین جیسی غیر جوہری ریاستیں روایتی جنگوں میں پھنس جاتی ہیں۔ تو یہ وہ منطق ہے جو اس خطرناک دوڑ کو ہوا دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ ذرائع اس کی وجہ سفارتی محاذ کی مکمل ناکامی کو قرار دیتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں باقاعدہ ایک 10 نکاتی تجویز پیش کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ مبینہ طور پر اس پر مان بھی گیا تھا، لیکن پھر اچانک پیچھے ہٹ گیا، اور اس مبینہ پسپائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے مزید کسی بھی قسم کی بات چیت سے دو ٹوک انکار کر دیا۔ اور اس کہانی میں صرف 2 ممالک نہیں ہیں، عالمی طاقتیں بھی اس میں کود رہی ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مبینہ طور پر براہ راست فون کر کے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ایک مکمل تباہی ثابت ہوگا۔ یہ دعویٰ بذات خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر عالمی اور سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔
اب ذرا اس کے عالمی اثرات دیکھیں۔ بات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف اس جنگ کے خطرے اور افواہوں نے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو اچھال کر $126 فی بیرل تک پہنچا دیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے: دنیا بھر میں ہر چیز کی قیمت میں آگ لگ جانا اور ہوش ربا مہنگائی۔ تو لب لباب یہ ہے کہ توانائی کے اس بڑے جھٹکے نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور مرکزی بینکوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ چاروں طرف ایک زبردست پینک اور عدم استحکام ہے، اور اسی معاشی دباؤ کو دیکھتے ہوئے ذرائع کا یہ حتمی نتیجہ ہے کہ امریکہ معاشی طور پر اس جنگ کو نہ تو جیت سکتا ہے اور نہ ہی اسے طویل عرصے تک برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو اس تمام صورتحال اور ذرائع کے بیانیے کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم ایک بہت ہی گہرے اور چپتے ہوئے سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ اگر یہ واقعی سچ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا خوف بڑے تنازعات کو روکتا ہے، تو کیا اس تیز رفتار عالمی کشیدگی میں کسی بھی قوم کے لیے اپنی بقا کو یقینی بنانے کا بس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ ایسے تباکن ہتھیار حاصل کر لے؟ یہ وہ سوچنے والا سوال ہے جو اس پورے منظرنامے سے نکلتا ہے، اور یقیناً یہ ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں گہرائی سے سوچنا پڑے گا۔